گھر اور معاشر محبتیں رہے دل میں، ہو عافیت گھر میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، بہت سارے ایسے میٹرز ہیں کہ جن کو گھر میں بھی ہم نے مینیج کرنا ہوتا ہے، معاشرے میں بھی مینیج کرنا ہوتا ہے، پرسنل لائف بھی ہے بندے کی۔ تو آج جو ہم آپ کے پاس ٹاپک لے کر آئے ہیں، گھر اور معاشرے میں بے صبری کے نقصانات۔ صبر بہت بڑی چیز ہے اور بے صبری سے بہت نقصانات ہو جاتے ہیں، دینی نقصان بھی، دنیاوی نقصان بھی، مالی نقصان بھی۔ بعض اوقات گھر اجڑ جاتے ہیں، ناراضگیاں ہو جاتی ہے، پارٹنرشپیں ٹوٹ جاتی ہیں، اور ان میں دیگر وجوہات کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی وجہ بے صبری بھی ہے۔ تو آج ہم گھر اور معاشرے میں بے صبری کے نقصانات کے بارے میں سنیں گے۔ یہ شروع میں درود پاک کی فضیلت میں عرض کرتا ہوں، پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سیدنا فتح موصلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زوجہ محترمہ ایک مرتبہ آپ گر گئیں، اور اتنی زور سے گریں کہ آپ کے ناخن پر چوٹ لگی اور ناخن ٹوٹ گیا۔ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ناخن تو بعض اوقات جب نیلز کٹنگ کرتے ہیں تو تھوڑا سا بھی زیادہ کٹ جائے کتنی تکلیف، لیکن اللہ کی ان نیک بندی کا ناخن ہی ٹوٹ گیا۔ درد سے ہا ہو کرنے کے بجائے، درد سے کرانے کے بجائے آپ مسکرانے لگیں۔ تو کسی دیکھنے والے نے پوچھا، کیا آپ کو درد نہیں ہے، تکلیف نہیں ہے، آپ کا ناخن ٹوٹ گیا ہے؟ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ کی نیک بندی کہ جن کا آخرت کے لیے، ثواب کے لیے صبر پر ذہن بنا ہوتا ہے، آپ فرماتی ہیں کہ اس تکلیف پہ جو اللہ پاک مجھے اجر عطا فرمائے گا، ثواب عطا فرمائے گا، اس ثواب پانے کی خوشی میں اپنے درد کو بھول گئی۔ تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، یوں ہمارے ساتھ بھی کئی مواقع پر حادثات، آزمائشیں، گھروں میں اموات بھی ہو جاتی ہیں، نقصان ہو جاتا ہے، اور بہت سارے ایسے میٹرز ہیں۔ بعض اوقات انسان چاہتا کیا ہے، ہو کیا جاتا ہے، بیماریاں آ جاتی ہیں، پریشانیاں آ جاتی ہیں، مالی تنگی آ جاتی ہے۔ تو ہم اپنی پریشانیاں لوگوں کو بتاتے ہیں اور لوگوں سے ہمدردی چاہتے ہیں۔ سنیے، امیر المؤمنین مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں، اللہ پاک کی عظمت اور معرفت کا یہ حق ہے کہ تم اپنی تکلیف کی شکایت نہ کرو اور نہ اپنی مصیبت کا تذکرہ کرو۔ یعنی بلا وجہ شرعی ہر کسی کو اپنی مصیبت، بیماریاں، پریشانیاں، کوئی حاجت بھی نہیں بتا رہے ہیں۔ بعضوں کا شاید یہ ہوتا ہو کہ لوگوں سے ہمدردیاں لینی ہیں، تو لوگوں کو بتا کے کیا ملے گا؟ اگر کوئی حاجت نہیں، کوئی وجہ نہیں، تو اپنا معاملہ اپنے رب کے سپرد کر دیں ہم، کہ اگر ہم لوگوں کو اپنی بیماریاں، پریشانیاں، آزمائشیں بتائیں گے تو سنیے کہ جیسے ہے نا کہ بے صبری کا نقصان، دیگر نقصان کے ساتھ ساتھ ایک نقصان کیا ہوتا ہے کہ بیماری پر اور پریشانی پر شکوہ کریں گے، لوگوں کو بتائیں گے، صبر نہیں کریں گے۔ تو ہمیں صبر کی عادت بنانی چاہیے کہ شکایت کرنے سے مصیبت تو دور نہیں ہوتی، بلکہ بے صبری کرنے سے صبر کا اجر بھی ضائع ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ ایک حدیث پاک ہے، پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جسے سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جس کے مال یا جان میں مصیبت آئی، پھر اس نے اسے چھپایا اور لوگوں سے اس کی شکایت نہ کی، تو اللہ پاک پر حق ہے کہ اس کی مغفرت فرما دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، اس ٹاپک کو مزید لے کر چلیں گے۔ پیارے پیارے مبلغین ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے مولانا فراز مدنی
ماشاءاللہ فراز بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے ماشاءاللہ مولانا مہشید مدنی، تو یہ دونوں ماشاءاللہ ہمارے مولانا بھی ہیں، مدنی بھی ہیں، درس نظامی بھی کیے ہوئے ہیں، اور ماشاءاللہ مدنی چینل پر بھی آتے ہیں اور بہت پیارا بولتے ہیں۔ تو آج کے ٹاپک پر بھی ہمیں مدنی پھول دیں گے، نصیحتیں کریں گے، سمجھائیں گے، تو آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے، تو انشاءاللہ مدنی پھول بھی ملتے رہیں گے، تربیت بھی ہوتی رہے گی۔ اسٹارٹ میں ہم ایک سوال کرتے ہیں، تو آپ وہ جو ہے سوال آپ کو دکھایا جائے گا، جو اس کا درست جواب دیں گے ان کا کوئی نہ کوئی تحفہ ہوتا ہے۔ تو چلتے ہیں پہلے ہمارے فراز بھائی کی طرف۔ فراز بھائی، بے صبری کے نقصانات اور صبر کے فوائد، تو کیا فرمائیں گے آپ؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی خاتم النبیین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی بھی ٹاپک کو سمجھنے کے لیے اس کی امپورٹنس کو سمجھنا، اس کی معنی کی وسعت کو اور گہرائی کو سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اب صبر جب لفظ آتا ہے تو ہمارے ذہن میں تو یہی آتا ہے کہ مصیبت پر صبر کرنا ہے، حالانکہ اس کے اگر دیگر ایکسپیکٹس پر غور کیا جائے تو یہ اپنے اندر برداشت، قوت، تحمل اور بہت ساری چیزوں کو لیے ہوئے ہے۔ یعنی اگر بلا مبالغہ یہ کہا جائے کہ بندے کو اچھا اگر پیرنٹس بننا ہے تو اس کے لیے صبر بہت ضروری ہے، اچھا اسٹوڈنٹ بننا ہے، اچھا ٹیچر بننا ہے، اچھا مبلغ، نگران، مفتی، کسی بھی شعبے میں وہ کام کر رہا ہے اس کے لیے صبر بہت ضروری ہے، کیونکہ بے صبری ہے بندے کو اس کے گول اچیو کرنے سے روک دیتی ہے، یا پھر اس کو گول اچیو کرنے میں ٹائم زیادہ اسپینڈ ہوتا ہے اگر اس کا کمپیریزن ایسے بندے سے کیا جائے تو صبر اور تحمل کے ساتھ چلتا ہے۔ لیکن بہرحال قرآن پاک میں بھی اس کو مختلف طریقوں سے بیان کیا گیا ہے۔ ایک مقام پر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا، ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو صبر سے کام لو، مصیبت پر صبر، تکلیف، پریشانی بندے کو پہنچتی ہے اس پر صبر۔ لیکن یہاں پر اللہ پاک نے ایک اور چیز بیان فرمائی کہ صابروا، صابروا کا مطلب علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ رشتہ داروں کی طرف سے، پڑوسیوں کی طرف سے، گھر والوں کی طرف سے، یا جس سے بندہ روزانہ ملتا ہے، تعلقات رہتے ہیں، ان کی طرف سے کوئی پریشانی، کوئی مصیبت، کوئی اذیت پہنچے، وہ اگر بد اخلاقی کریں تو اس کا جواب بد اخلاقی سے نہیں دینا، بلکہ اس پر صبر کرنا ہے، ان کی مشقتوں کو برداشت کرنا ہے اور یہاں پر صبر سے کام لینا ہے۔ اسی طرح صبر کی امپورٹنس کتنی ہے اس کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن پاک میں تقریباً 70 مرتبہ صبر کا حکم دیا گیا ہے، اور تقریباً، اور یہ وہ حکم ہے کہ جو اللہ پاک نے عام لوگوں کو تو عطا فرمایا ہی فرمایا، انبیاء کرام علیہم السلام کو بھی اس کی تعلیم ارشاد فرمائی، جیسے کہ اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ آپ اسی طرح صبر کیجئے جس طرح ہمت والے رسولوں نے صبر کیا۔ اب کیا ہمت والوں رسولوں نے صبر کیا کہ انہوں نے کفار کی طرف سے، غیر مسلموں کی طرف سے آنے والی مصیبتوں، پریشانیوں پر صبر کیا اور احسن انداز میں حکمت عملی کے ساتھ اس کا جواب دیا۔ اور اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ پاک نے اس کو بڑا ہمت والا کام ارشاد فرمایا۔ دیکھیں قرآن پاک میں جس چیز کا تذکرہ بار بار آئے، تاکیداً آئے، تو اس کی اہمیت ویسی بڑھ جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہی صبر کو فرما دیا کہ یہ بڑا ہمت والا کام ہے، اور جو ہمت والا کام ظاہر ہے پھر انبیاء کو بھی فرما دیا کہ جو صبر اختیار کرتا ہے تو آپ بھی بڑے بڑے جو ہمت والے رسول تھے ان کی طرح صبر کیجیے۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، فرمایا جس نے صبر کیا اور معاف کر دیا، فرمایا یہ بڑا ہی اچھا، یہاں پر تاکید کے ساتھ ارشاد فرمایا، ایک تو فرمایا اِنَّ، بے شک، اور پھر فرمایا کہ لمن عزم الامور، یہ ضرور یہ بڑے ہمت والے کاموں میں سے ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کی تفسیر میں علماء کرام نے لکھا ہے کہ صبر واقعی اتنا آسان نہیں ہے، اس کے لیے مشقت کرنی پڑتی ہے، بندے کو تھوڑی پریکٹس کرنی پڑتی ہے، حوصلہ رکھنا پڑتا ہے، لیکن جب بندہ صبر کرتا ہے، حدیث پاک میں بیان فرما دیا کہ جو بندہ کوشش کرتا ہے، با مشقت صبر کرنے کی ہمت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو صبر عطا فرمائی دیتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ صبر بہت اہم کام ہے، تو اس کی امپورٹنس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جب اتنا امپورٹنٹ کام ہے، قرآن میں اس کی تاکید فرمائی، حدیث میں اس کو کنز الجنہ قرار دیا گیا کہ یہ جو صبر ہے، الصبر کنز من کنوز الجنہ، کہ یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے، تو ظاہر ہے یہ خزانہ ایسے تو نہیں مل جائے گا، اس کے لیے محنت مشقت تو کرنی پڑے گی، اور اسی سے اس کی امپورٹنس بھی پتہ چلتی ہے کہ جو بندہ صبر کرتا ہے تو پھر اس کو ریزلٹس کیسے اچھے حاصل ہوتے ہیں، اور جہاں وہ بے صبری کرتا ہے تو معاشرے کا جو بھی فرد ہے، جس شعبے سے بھی وہ وابستہ ہے، وہاں کچھ نہ کچھ اس کو نقصان جو ہے فیس کرنا پڑتا ہے۔ کیا بات ہے۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، ماشاءاللہ ہمارے فراز مدنی بھائی جو گفتگو فرما رہے تھے، اس کو بھی کنٹینیو کرتے ہیں، مہشید بھائی کی بھی طرف چلتے ہیں، لیتے ہیں آج کا سوال۔ صبر کے لغوی معنی کیا ہے؟ کام کرنا، رکنا، آرام کرنا، قابو پانا۔ کہ صبر کے لغوی معنی کیا ہیں؟ 4 آپشن تھے، ذرا دوبارہ دکھائیے گا۔ تو
کام کرنا، رکنا، آرام کرنا، قابو پانا، یہ لغوی معنی ہیں۔ ان چار میں سے ایک آپشن ہے۔ ہمارے فراز مدنی بھائی جو فرما رہے تھے، مشید بھائی، فراز بھائی نے جو ماشاءاللہ یوں تو قرآن کی آیات اور احادیث اور یہ پڑھی، ایک لفظ انہوں نے کہا کہ صبر میں ہمت کرنا پڑتی ہے، یہ تو، اور ایک خزانہ بھی کہا اس کو، خزانہ یوں ہی نہیں مل جاتا۔ اور واقعی جب کوئی مصیبت، پریشانی، بہت سارے معاملات پہ صبر کے مواقع تو آتے ہیں، تو بندہ ہمت کرے۔ اچھا، جو ہمت ہار گیا تو وہ بے صبری کی طرف چلا جائے گا، تو آپ کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ علی بھائی اتنا سینسیٹیو ٹاپک آپ نے لیا ہے اس دفعہ کہ یہ ہماری جو سوسائٹی ہے، ہمارے جو معاشرتی پہلو ہیں، ان میں یہ ایک اہم جز ہے کہ انسان کے اندر صبر ہو اور اس کی بے صبری کے معاملات نہ ہوں۔ قرآن کریم میں جیسے ہمارے فراز بھائی نے اس کا ذکر کیا کہ 70 مقامات پر صبر کا ذکر آیا، میں اس میں ایک چیز اور ایڈ کروں گا کہ صبر کی اہمیت کا اس بات سے اندازہ لگائیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے صبر کا ذکر نماز کے ساتھ کیا۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ، کہ نماز اور صبر سے مدد چاہو۔ دو مقامات پر سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کا ذکر فرمایا۔ اور صبر کرنا، اس کے متعلق ہمارے ہاں جیسے آپ نے ابتدا میں بتایا کہ ہمارے مصیبت آتی ہیں تو ہم صبر کے معاملات میں جو ہے وہ کمزوری کا شکار ہوتے ہیں۔ اس کے کئی اسباب ہوتے ہیں کہ انسان جو ہے نا وہ بے صبری کا شکار ہوتا ہے۔ اس میں ایک جو نمایاں کیفیت آتی ہے اس میں ہے جلد بازی، یعنی آدمی اپنے معاملات میں، اپنے کام میں جلد بازی کا شکار ہوتا ہے۔ اچھا، جلد بازی میں اور بھی بہت ساری، جلد بازی خود ایک اپنا ایک مستقل ٹاپک ہے، لیکن میں اس میں ایک چھوٹی سی قرآن کریم کی ایک آیت کو کوٹ کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور آدمی برائی کی دعا کرتا ہے جیسا بھلائی مانگتا ہے، اور آدمی بڑا جلد باز ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں مفتی قاسم صاحب نے بڑی پیاری بات لکھی کہ جس طرح آدمی بھلائی کی دعائیں مانگتا ہے، اسی طرح غصے میں آ کر اپنے اور اپنے گھر والوں اور اپنے مال اولاد کے خلاف دعا کر دیتا ہے، اور غصے میں آ کر ان سب کو کوستا ہے، ان کے لیے بد دعائیں کرتا ہے، اور یہ تو انسان کی جلد بازی ہے۔ تو ایک پہلو جو بے صبری کا آتا ہے اس میں انسان کے مزاج کی جلد بازی ہے۔ انسان پھر اپنی سوچ کے اندر ایک ہی طرف کا پہلو، ایک ہی خیال مان لینا کسی کی چیز کے معاملے میں، یا تو بالکل ہی پازیٹیو ہو جائیں گے تو نیگیٹیوٹی کی طرف سوچنا بند کر دیں گے، یا اتنا نیگیٹیو سوچیں گے کہ پازیٹیوٹی کی طرف جائے گی نہیں کیفیت، سوچ کے معاملات جائیں گے نہیں۔ اس وجہ سے بھی بعض اوقات انسان کے اندر فکر کی کیفیت ہوتی ہے۔ کچھ چیزوں کے بارے میں انسان اتنا کانشیس ہو جاتا ہے کہ اس کے اچھے پہلوؤں کی طرف سوچ کر اس پہ قدم اٹھانے کے لیے ڈر رہا ہوتا ہے، اور کچھ چیزوں کی طرف، اچھے قدم اٹھانے کی طرف، اچھی چیزوں کی طرف ایسے نظر رکھ کے قدم اٹھاتا ہے کہ اس سے جو رونما ہونے والے ریزلٹس ہیں اس میں بیڈ ریزلٹس جو ہوتے ہیں اس کی طرف نظر ہی نہیں ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے، اچانک حادثات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے انسان پریشان ہوتا ہے، یہ کیا ہو گیا، اب میں کہاں گیا، اب میں کیا کروں۔ یہ بے فکری پیدا کرتا ہے، یہ بے صبری پیدا کرتا ہے۔ اسی طرح پھر انسان کے اندر سیلف اسسمنٹ نہیں ہے، میں کیا ہوں، میری کیا کیفیت ہے، میرے اندر کیا اسکلز ہیں، اور کن چیزوں کے لیے میں کوشش کروں گا تب بھی میں اس چیز کو حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ سیلف اسسمنٹ کہلاتی ہے۔ اس سیلف اسسمنٹ کے نہ ہونے کی وجہ سے اکثر و بیشتر ہوتا ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد ناشکری کا شکار ہوتی ہے، کیونکہ اس کو جو نعمتیں ملی ہیں وہ اس طرف نظر نہیں کرے گا، جو نہیں ملی ہیں اس کی طرف نظر کرے گا، اس کے لیے کوششیں کرے گا، مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں نہیں دیا، مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں نہیں دیا، اور پھر اس کیفیت کے اندر انسان احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے۔ صحیح۔ یہ احساس کمتری اس کو بے فکری کی طرف لے کے جاتی ہے، اور پھر طبیعتاً پھر وہ ایک کیفیت میں جو ہے کمی کے معاملات ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح بعض اوقات انسان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ ماضی میں کچھ ایسے حادثات ہوتے ہیں جس سے انسان کے ذہن پر ایک نفسیاتی ایسا اثر پڑتا ہے کہ اس کے اندر ایک خوف کی فضا پیدا ہو جاتی ہے، ایک خاص امور پر بھی، اور پھر اس کے اثرات دیگر معاشرتی پہلوؤں پر، گھریلو معاملات پر اس کے اثرات نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ انسان کے اندر ایک بے فکری، ایک کانشیسنیس، ایک فرسٹریشن بن جاتی ہے۔ اور پھر اس میں ایک بڑا اہم چیز ہے جو ہمارے پروفیشنل لائف کے تعلق سے بڑا اہم جز ہے، وہ ہے لیک آف ٹاسک مینجمنٹ۔ انسان کو جو کام سر انجام دینے، ان کے اندر کون سا کام پہلے کرنا ہے، کون سا کام بعد میں کرنا ہے، کس کے لیے میرے پاس ٹائم ڈیوریشن موجود ہے، کس کے لیے نہیں ہے، اس کو کہا جاتا ہے ٹاسک مینجمنٹ۔ اس کے اندر ہماری لیکنگ ہوتی ہے۔
نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جن کاموں کو جن وقت پر کرنا ہوتا ہے اس میں سستی کا شکار ہوتے ہیں. جب آپ کو مثال کے طور پہ ایک کام کے لیے 4 دن اویلیبل ہیں, آپ نے اس کو پہلے دن اہمیت ہی نہیں دی, کرتے کرتے وہ 3 دن گزر گئے, اب آخری دن بچا ہے اس کام کے لیے. جیسے ہمارے یہاں بل بھرنے کے معاملات ہوتے تھے, اب تو خیر آن لائن سیٹ اپ شروع ہو گیا, لیکن گھر میں بجلی کا بل بھرنا ہے, اچھا ابھی تو ڈیٹ پڑی ہے, اس کو کرتے کرتے لاسٹ ڈیٹ پہ لے کے جائیں گے, اب کانشیسنس بڑھ جائے گی. کیا ہوگا اگر یہ ڈیٹ نکل گئی تو اس کے بعد نتیجتاً پھر مجھے جو ہے نا وہ فائن پے کرنا پڑے گا, پیسے نکل جائیں گے. تو اس طرح سے جو ہے وہ کاموں کے اندر سستی کا شکار ہونا, لیک آف جو ہے وہ مینجمنٹ, ٹاسک مینجمنٹ. اچھا پھر اس میں ایک چیز ہم نے یہ دیکھی ہے کہ بے صبری کے معاملات آتے ہیں, ہم اپنی رائے کو ترجیح دے رہے ہوتے ہیں. آپ کا ایک اپنا بیک گراؤنڈ ہے, اپنی اسکلز ہیں, اپنے تجربات ہیں, آپ کوئی بھی معاملے کو سر انجام دیتے ہیں اپنے تجربات کی بنا پر دیتے ہیں. میرے تجربات آپ سے مختلف ہو سکتے ہیں, لیکن اگر میں اپنے تجربات, اپنی رائے, اپنا موقف آپ پر سختی سے لاگو کرنے کی کوشش کروں گا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ میرے اندر فکر پیدا ہوگی, یہ ایسے کیوں نہیں کر رہا, بے صبری پیدا ہوگی, دیکھو یہ اگر ایسے کر لیتا تو یہ ہو جاتا. یہ ہمارے سوسائٹی میں اتنا زیادہ عام ہو گیا ہے کہ فیملیز کے اندر تو سوسائٹی کے اندر اس طرح کی کیفیات آتی ہیں. پھر اسی طرح لوگوں میں اوور ایکسپیکٹیشن بہت ہے. جیسے انہوں نے والدین کے تعلق سے بتایا نا کہ اگر والدین ہوں تو ان میں ضبط ہونا چاہیے, قوت ضبط کی کیفیت ہونی چاہیے, کوئی بڑے لیول پر ہو. تو ہمارے ہاں یہی ہوتا ہے, ہمارے ہاں اوور ایکسپیکٹیشن کی جاتی ہیں. ایک اسٹوڈنٹ کی گرومنگ ہی نہیں ہوئی بھی اس کیفیت پر, اس سے وہ رزلٹ کا تقاضا کریں گے. اچھا اسی طرح ساس بہو کے معاملات ہیں. بھائی بہو کی اگر تربیت کے یہ معاملات نہیں ہیں تو ساس کو وہ کیسے اس طرح کا لذیذ کھانا بنا کے دے گی؟ تو اب ضرورت کس بات کی ہے؟ وہاں تربیت ہو, اس تربیت کے مطابق پھر اس سے رزلٹ کا تقاضا کیا جائے. اسی طرح سے سیٹ اور نوکر کا معاملہ ہے کہ اگر سپروائز اس کا جو انڈر سپرویژن چل رہا ہے بندہ, اس کی اگر وہ اس خطوط پر تربیت کر کے رزلٹ دے گا تو اس کی بے صبری کی کیفیت, بے فکری کی کیفیت بن جائے گی, بے صبری سے وہ نکل آئے گا. کیا بات. تو اس طرح کے چند امور. پھر ایک بہت اہم چیز کہ انسان کے اندر خوف خدا کے معاملات کا بہت فقدان ہے کہ وہ جیسے ابھی میں نے یہ قرآن کی آیت بیان کی تھی شروع میں کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. اس کا تعلق انہا میں جو ہا ہے وہ نماز سے ہے, لیکن نماز اور صبر کا معاملہ اس کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے. تو انسان کے اندر اگر خوف خدا ہو تو وہ اپنی مصیبت میں جو اس کی کیفیت بنتی ہے اس میں وہ صبر و تحمل سے کام لیتے ہوئے, خوف خدا کو ذہن میں رکھتے ہوئے وہ ایٹیٹیوڈ, وہ ایکٹ نہیں کرے گا جس سے بے فکری کا معاملہ ہو. جسے کسی شاعر نے بڑی پیاری بات کہی کہ ظفر اس کو انسان نہ جانیے گا, ہو اگرچہ کتنا ہی صاحب فہم و ذکا, جسے عیش میں یاد الہی نہ رہی, جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا. کیا بات ہے, کیا بات ہے. میرے مدنی چینل کے ناظرین, گھر اور معاشرے میں بے صبری کے نقصانات تو واقعی کئی ایسے مواقع ہماری زندگی میں آتے ہیں کہ جس سے انسان صبر کر کے اجر کما سکتا ہے. بہت سارے میٹرز ہیں, بہت سارے میٹرز ہیں. فیملی میٹرز لے لیجئے, جیسے ہمارے مبلغ نے بتایا کہ بچے بعض اوقات آؤٹ آف کنٹرول ہوتے ہیں, تربیت کرنی چاہیے لیکن صبر بھی تو کرنا چاہیے. بے صبری کریں گے اور بے صبری کر کے بچوں پر ہائپر ہوں گے, ایگریسو ہوں گے تو ہو سکتا ہے اور بگاڑ پیدا ہو جائے. اسی طرح میاں بیوی کے تعلق ہیں, بعض اوقات شوہر نامدار, ان کا مزاج مبارک جلال شریف والا ہوتا ہے تو وہاں بیوی کو صبر کرنا ہے. بعض اوقات بیوی یہ بڑی چرب زبان ہوتی ہیں, بعض اوقات ہوتا ہے گھر میں ہر کسی کا اپنا اپنا یہ ہوتا ہے. تو اگر عورت ایسی ہے کہ جس کی زبان یا کسی انداز سے مرد کو تکلیف ہے تو صبر ہی کرنا حل ہے, کیونکہ گھر بچانا ہے. اگر صبر نہیں کریں گے تو گھر ٹوٹ جائے گا, نقصان ہے نا بے صبری پر. اسی طرح اسٹوڈنٹ ہے, اگر یہ جیسے ہمارے میشید بھائی نے بتایا کہ اگر یہ ٹائم پر نہیں پڑھیں گے, ٹائم پر وہ سب نہیں کریں گے, اب جب آخری ٹائم آئے گا ایگزامز کا تو اب بے صبری, گھبراہٹ, بے چینی ہے. تو اپنے معاملات کو ہم مینیج کر لیں, اس طرح مینیج کر لیں کہ ٹائم ٹو ٹائم سب چیزیں چلتی رہیں, تو جب کام سارے سیکوینس سے ہوں گے تو بندہ ایزی بھی رہے گا, کمفرٹ بھی رہے گا. تو بہت ساری چیزیں ہیں, صبر کمانے کے بہت سارے مواقع ہیں. فراز بھائی, جیسے ایک تو ہم صبر کا جب موضوع آتا ہے نا تو بیماری, پریشانی, موت, میت بالخصوص یہ آتا ہے. جبکہ مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ ایک بیان میں بھی سنا اور کتاب میں بھی پڑھا کہ نفس اور شیطان تو ساتھ ہے نا,
تو یہ گناہوں پر ابھارتے ہیں، گناہوں کی طرف لے کر جاتے ہیں. ہم مسلمان ہیں، گناہوں سے بچنا ہے، تو گناہوں کی طرف نفس اور شیطان کھینچ رہے ہوں، بندہ پریشان ہو، تو کیا یہ بھی ایک مصیبت ہے؟ کیا اس پر بھی صبر کیا جائے گا تو کیا ثواب ملے گا؟ اس طرح میں نے شروع میں کہا کہ صبر کا معنی بہت وسیع ہے اور کئی شعبوں کے اندر اس کی امپلیمنٹ ہو سکتا ہے، اس کو اپلائی کر سکتے ہیں کہ یہاں صبر کرنا ہے، یہاں صبر کرنا ہے. علماء کرام نے صبر کی مختلف اقسام کو بیان کیا ہے. عبادت پر صبر کرنا، مشقت اور پریشانی پر صبر کرنا، کیونکہ عبادت کو بھی قرآن میں مشقت قرار دیا گیا ہے کہ عبادت میں واقعی مشقت ہے، لیکن جب بندہ مشقت اس کو کرتا ہے تو وہاں اس کو صبر کرنا بہت ضروری ہے. بے صبری کا مظاہرہ کرے گا تو ظاہر ہے کہ ثواب بھی ہاتھ سے جائے گا اور گناہ گار بھی الگ ہوگا. تو اس کی مختلف اقسام کی ہیں. بدنی صبر جو ہے وہ علماء نے الگ بیان کیا ہے، اسی طرح عبادت پر صبر. پھر اس کی مختلف مزید اقسام کی ہیں کہ بعض اوقات صبر کرنا فرض ہو جاتا ہے، بعض اوقات صبر کرنا حرام بھی ہوتا ہے، بعض اوقات صبر کرنا مستحب ہوتا ہے، بعض اوقات صبر کرنا مکروہ ہوتا ہے. تو جیسا پہلو ہوگا، جس طرح کی سامنے کیفیت ہوگی، اسی طرح کا حکم جو ہے وہ بیان کیا جائے گا. تو یہ احیاء العلوم کے اندر بڑا تفصیلی امام غزالی نے اس پر کلام کیا ہے کہ شیطان ہمیں گناہوں پر ابھارتا ہے، نفس ہمیں ان گناہوں کی طرف لے کے جاتا ہے، اور یہ بڑا ہی عظیم قسم کا صبر ہے اگر بندہ گناہوں سے بچ جائے. اگر بندہ اپنے آپ کو شیطانی راستوں پر جانے سے روک دیتا ہے تو یہ نفس سے مقابلہ ہے، کیونکہ نفس یہ طلب کرتا ہے کہ گناہوں کی طرف جایا جائے. یہ بے صبری کا مظاہرہ ہے. اگر بندہ چلا جاتا ہے، اس گناہ کو کر دیتا ہے، تو گویا اس نے شیطان کی اتباع کی اور بے صبری کا مظاہرہ کیا. لیکن اگر وہ اپنے آپ کو وہاں جانے سے روک دیتا ہے تو چونکہ صبر کے اندر تحمل ہوتا ہے، تحمل کا اگر لفظی معنی دیکھا جائے تو مطلب کسی چیز کو اٹھانا، برداشت کرنا. اب یہاں پر یہ کیا کر رہا ہے کہ اپنے نفس کو مار رہا ہے. نفس جس چیز کا مطالبہ کر رہا ہے اس کو برداشت کر کے کہ نہیں مجھے یہ کام نہیں کرنا ہے، جیسے بھی خوف خدا کی بات کی، تو خوف خدا کی وجہ سے وہ وہاں پر رک جاتا ہے اور شیطان کے راستے پر نہیں چلتا اور اپنے آپ کو نیکی کے راستے پر چلا دیتا ہے. تو یہ عظیم قسم کا صبر ہے. اسی وجہ سے اللہ کریم نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا انما یوفی الصابرون، کہ صابرین جو ہیں، صبر کرنے والے جو ہیں، اجرہم بغیر حساب، قیامت کے دن ان کو حساب جو ہے، ان کا جو اجر ہے وہ بغیر حساب کے دیا جائے گا. حضرت علی فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ہر نیکی کا وزن کیا جائے گا، لیکن جو صبر ہے، صبر کا بغیر حساب اور بے گنتی ان کو اجر دیا جائے گا. اس کی یہی وجوہات ہیں کہ صبر جو ہے اس کے اندر حوصلہ، اس طرح بھی شروع میں بات کی، حوصلہ بہت ضروری ہے. بندے کو نفس کو مارنا پڑتا ہے، اور نفس کو مارنا ظاہر ایک بہت بڑا امتحان ہے. تو جب بندہ گناہوں کی طرف جانے سے بچتا ہے اور نیکی کی طرف اپنے آپ کو لگاتا ہے، عبادت کی مشقت کو اٹھاتا ہے، تو شیطان کے راستے پر جانے سے ہی بچ جاتا ہے، اپنے نفس کو بھی مارتا ہے. تو اب اس نے کیا کیا؟ بہت بڑا اپنے اوپر ایک بوجھ ڈالا، شیطان کا مقابلہ کر کے اپنے اوپر بوجھ ڈالا. اللہ کریم اس کو قیامت کے دن بے گنتی اور بے جو حساب اجر عطا فرمائے گا. کیا بات ہے میرے مدنی چینل کے ناظرین. واقعی صبر کی جس طرح ہمارے فراز بھائی نے بتایا کہ بہت ساری قسمیں ہیں. ایک قسم یہ بھی ہے کہ ہم مسلمان ہیں تو نفس اور شیطان ہمیں کھینچتے ہیں، طاقت لگاتے ہیں، آنکھوں کو لے کے جائیں گے گناہوں کی طرف کہ کر لے گناہ. تو اس وقت اللہ کے خوف کی وجہ سے رکنا ہے اور صبر کرنا ہے. نہیں، نامحرم کو نہیں دیکھنا، کانوں سے حرام نہیں سننا، زبان سے ایسا کلام نہیں کرنا. تو ان چیزوں کو جب بندہ کنٹرول کرے گا تو اپنے اوپر جبر کرے گا، سختی کرے گا کہ نہیں کرنا نہیں کرنا. بعض اوقات گناہوں کی شدت اتنا بندے کو کھینچتی ہے، اتنا کھینچتی ہے کہ اس سے برداشت نہیں ہوتا. تو یہی تو صبر ہے کہ اللہ کے خوف سے رک جائیں، اللہ کے ڈر سے رک جائیں، اللہ پاک سے شرم ہم محسوس کریں کہ مولا تو دیکھ رہا ہے، مجھے بچا لے. اللہ سے دعا بھی کریں. تو ایسے مواقع پر بھی بندہ صبر کرے. ہم دوبارہ ایک دفعہ آپ کو سوال دکھاتے ہیں. آپ دیکھیے صبر کے لغوی معنی کیا ہیں. کام کرنا، رکنا، آرام کرنا، قابو پانا. تو صبر کے لغوی معنی بھی ہیں. ہم اپنے پروگرام کو آگے لے کر چلتے ہیں. تو اس میں انشاءاللہ آپ کو مفتی حسان صاحب دامت برکاتہم عالیہ کا ایک بہت ہی پیارا ویڈیو کلپ ہے. ہم انشاءاللہ وہ بھی آپ کو دکھائیں گے کہ مفتی حسان صاحب کیا فرما رہے ہیں. اللہ پاک جس پر چاہتا ہے اپنی نعمتوں کو پھیلاتا ہے اور جس پر چاہتا ہے تنگی فرماتا ہے، یعنی اس کو رزق میں کمی دیتا ہے. لیکن جو اس پر شکر کرے گا، جو اس پر صبر کرے گا، اللہ پاک اس کو جنت کی اعلیٰ نعمت عطا فرمائے گا. قرآن پاک کی مشہور آیت ہے، فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے، خوف کے ساتھ، بھوک کے ساتھ، پھلوں کے اندر کمی آئے گی، یعنی رزق میں کمی آئے گی، اس کے ذریعے سے ہم آزمائیں گے، اور جانوں کی کمی کے ذریعے، یعنی تمہارے پیارے دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، اس ذریعے سے ہم تمہیں آزمائیں گے. تو جو اس آزمائش میں پورا اترے گا، فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ،
جو صبر کرنے والے ہیں ان کو بشارت دیجئے، خوشخبری دیجئے۔ وہ صبر کرنے والے کون ہیں؟ کہ الذین اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ جب ان کے اوپر کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہم اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یعنی مصیبتوں پر، پریشانیوں پر، تنگیوں پر وہ واویلا نہیں مچاتے، وہ شکوہ نہیں کرتے، وہ شکایت نہیں کرتے، وہ صبر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو کچھ ہے اللہ پاک کی طرف سے ہے، ہم اللہ ہی کے لیے ہیں، اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں، یہ نعمت اللہ نے دی تھی، واپس اللہ پاک نے لے لی، وہ اسی کی تھی۔ تو اس طرح کے الفاظ جس سے اللہ پاک راضی ہو جب ان کی زبان سے ادا ہوتے ہیں تو فرمایا ان کو خوشخبری دیجئے۔ خوشخبری کیا ہے؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، کہ ان کے اوپر اللہ کی درودیں ہیں اور ان کے لیے رحمت ہے، یعنی اللہ پاک ان کے اوپر رحمتوں کو نازل فرماتا ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی وہ افراد ہیں کہ جن کو اللہ نے ہدایت دی ہوئی ہے، جو ہدایت یافتہ ہیں۔ تو اب اندازہ لگائیں کہ بندہ صبر و شکر کرے تو اللہ پاک کی رحمتیں نازل ہوں، اللہ پاک اس پر درودیں بھیجے، یعنی اس پر رحمتیں نازل فرمائے، اور اللہ پاک یہ ارشاد فرمائے کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں، تو اس سے بڑھ کر اور کون سی نعمت ہو سکتی ہے؟ مدنی چینل کے ناظرین، مفتی صاحب نے صبر سے متعلق اتنی زبردست باتیں بتائیں۔ میں ایک حدیث پاک آپ کو عرض کرتا ہوں۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ صبر صدمے کی ابتدا میں ہوتا ہے۔ ابتدا کیسے؟ مقصد مالی نقصان ہو گیا، موبائل چلا گیا، پیسے نہیں ہیں، بیماری ہے، کسی کا انتقال ہو گیا، تو ابتدا کیسے؟ میں نے سارا آپ کو دکھڑا سنا دیا، بتا دیا، تو اب ابتدا شروع ہوگی ہے۔ ابتدا کہاں سے ہوگی ہے؟ اصل میں ایک لفظ لوگوں نے بڑا سنا ہوگا، صبر جمیل، بولتے بھی بہت ہیں صبر جمیل، قرآن میں بھی ہے صبر جمیل، لیکن یہ صبر جمیل ہے کیا؟ حقیقت میں یہ صبر جمیل کی تعریف ہے کہ صبر جمیل وہ ہوتا ہے کہ جو صدمے کی ابتدا میں ہوتا ہے، اور یہ سب سے بہترین صبر ہے۔ اب مطلب اس کا یہی ہے کہ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی پریشانی ہوتی ہے، مصیبت آتی ہے، مالی نقصان ہو گیا فار ایگزامپل، اب یہ ہے کہ زبان سے بھی غلط الفاظ نکل جاتے ہیں اور پھر دوسروں کے لیے بد دعائیں بھی ہو جاتی ہیں، پھر حسد اور بدگمانی پیدا ہوتی ہے۔ مالی نقصان میں یہ بھی معاملہ ہے کہ یار فلاں نے کروایا ہوگا، میری فیکٹری میں آگ لگ گئی نا، فلاں بڑے دشمن ہے، اسی نے کروایا ہوگا، حالانکہ یہاں کوئی ثبوت نہیں ہوتا، بدگمانی کرتے ہیں۔ اب یہ سارا کرنے کے بعد پھر کوئی کہے نا بھائی صبر کرو، وہ یار صبر ہی تو کیا ہوا ہے اور کیا کر رہے ہیں۔ تو یہ تو ایک کامن جملہ ہے کہ آپ جہاں پر بھی اس کو فٹ کرنا چاہیں، لوگ بہت کچھ بولنے کے بعد خدا نخواستہ گھر میں کوئی فوتگی ہو گئی، کوئی جوان چلا گیا، ٹھیک ہے صدمہ تو ہے، لیکن اس کا اجر کتنا بڑا ہے اگر اس پہ نظر رکھی جائے تو بندہ زبان سے غلط الفاظ نہ نکالے تو آنسو بھی نکلتے ہیں۔ یہ بھی کوئی سمجھنے کے ایک بے صبری کی بات نہیں ہے، ایک کیفیت بندے کی، جس طرح کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادے کا جب وصال ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں نم ہو گئیں، تو جب لوگوں نے سوال کیا کہ حضور آپ کے بھی آنسو اس وقت بہہ رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں۔ پھر اس کی تفسیر میں شرح میں علماء نے یہ فرمایا کہ یہ ایک کیفیت کا نام ہے آنسو نکلنا، لیکن ہمارے آنسو نکلنے کے ساتھ ساتھ زبان بھی بہت زیادہ باہر نکل آتی ہے کہ جو کفریہ کلمات بک دیتے ہیں، لوگوں پر الزامات لگا دیتے ہیں، تو یہ صبر جمیل نہیں ہے۔ صبر جمیل کا مطلب یہ ہے کہ جب بندے کو صدمہ پہنچے، بعض تو بزرگ ایسے ہوتے تھے کہ تکلیف پر اللہ کا شکر ادا کرتے تھے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے یہ تکلیف دی، اس سے بڑی تکلیف سے ہمیں بچا لیا، ہمارا ایمان تو سلامت ہے، ہم مسلمان تو ہیں، وہ اس طرح غور کیا کرتے تھے۔ تو آج بھی کئی مواقعوں پر گھر کے اندر فوتگی ہو جائے، مالی نقصان ہو جائے، بیماری آ جائے، یا کوئی اس طرح کی بیماری جو بڑھتی چلی جا رہی ہو، بندہ بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے، لوگوں کی جو ہے وہ شکایتیں کرتا ہے، لوگوں کو اپنی ساری کہانیاں سناتا ہے، اور پھر جب کہا جائے صبر کریں تو ہاں بھائی صبر ہی کیا ہوا ہے۔ تو یہ صبر جمیل نہیں ہے، اس میں ہونا یہی چاہیے کہ جب بندے کو تکلیف پہنچے، پریشانی پہنچے تو اسی وقت صبر کرے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے، اللہ بڑا کارساز ہے، اور اس سے بڑھ کر ظاہر ہے کہ کوئی تکلیف کو دور کرنے والا نہیں ہے۔ اگر رب سے کنیکشن مضبوط ہوگا نا تو پھر صبر آ ہی جائے گا۔ دیکھیں میں نے جو ابھی حدیث پڑھی تھی بخاری شریف کی، حضور نے فرمایا کہ جو بمشقت صبر کو اختیار کرے، باب تفاعل ہوتا ہے کہ جس میں مشقت کے ساتھ کوئی چیز کرنے کا کہا جاتا ہے، تو اس جو عربی عبارت ہے اس کے اندر یہی باب تفاعل استعمال ہوا ہے۔ یتصبروا کے الفاظ ہیں کہ جو بمشقت صبر اختیار کرتا ہے تو یصبرہ اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے صبر عطا فرما ہی دیتا ہے۔ تو بندے کو چاہیے کہ جب مصیبت پہنچے، مصیبت تو دیکھیں پہنچتی رہتی ہے، بسا اوقات جو ہے وہ کئی مصیبتیں ایک ساتھ بندے کو آ کر گھیر لیتی ہیں، لیکن آپ دنیا کے کامیاب ترین افراد کو اٹھا کر دیکھیں، اچھا ایسے بھی آپ کو لوگ ملیں گے بڑے کرائسس میں آئے لیکن بڑے ہی اچھے انداز میں وہ ان کرائسس سے باہر نکل گئے۔ اگر آپ ان سے پوچھیں گے نا یار آپ کی اس کرائسس سے باہر آنے کی وجہ،
تو ان کا جو ذہنی جو سوچنے اور حکمت عملی کی صلاحیت تھی نا وہ باقی تھی، اور وہ کب باقی رہتی ہے؟ جب بندہ صبر کا مظاہرہ کرتا ہے۔ وہ آپ کو یہی کہیں گے کہ فلاں موقع پر ہم نے صبر کیا، پھر ہم نے مزید جو ہے وہ اسٹریٹجیکل انداز میں اپنا کام آگے بڑھایا تو ہم اس کرائسس سے باہر آ گئے۔ تو بندہ کرائسس سے باہر آ جاتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ بندہ صبر اختیار کرے۔ تو صبر جو ہے یہ لازمی جز ہے، اگر صبر نہیں ہے تو پھر اچھا ہوتا یہ ہے کہ بے صبری کی وجہ سے نقصان زیادہ ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ بندہ جب بے صبری کرتا ہے تو مزید اس کے نقصان میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر بیماری آ گئی، بھائی یہاں دکھا دو، وہاں دکھا دو، اس کے پاس چلے جاؤ، ان کے پاس چلے جاؤ۔ بھائی اگر آپ کا کوئی فیملی ڈاکٹر ہے، کوئی اچھا ڈاکٹر، تھوڑا سا صبر کر کے غور کر کے اگر آپ اسی ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے تو آپ کو بر وقت علاج مل جاتا۔ اب بے صبری سے کیا ہوتا ہے، 4 ڈاکٹروں کو دکھا دیا، پھر بولے یار علاج نہیں ہو رہا، چلے یار اسی کے پاس اب چلے جاتے ہیں۔ تو یہ پہلے ہی اگر سوچ لیتے ہیں، صبر کا مظاہرہ کر کے آپ اپنی ذہنی صلاحیت کو استعمال کر کے وہی کام کر لیتے جو آپ کو بعد میں کرنا تھا، تو ٹائم بھی بچتا، پیسے بھی بچتے اور آپ کا علاج بھی بر وقت ہو جاتا۔ تو یہ موضوع بڑا وسیع ہے، ہم نے ایک مثال دی ہے، اس کو آپ کئی جگہ پر اپلائی کر سکتے ہیں۔ ایسے میں جملے کئی لوگ بول دیتے ہیں، بیماری آ گئی، پریشانی آ گئی، کوئی فوتگی ہو گئی، کوئی جوان مر گیا، تو معاذ اللہ لوگ کفریات تک بک دیتے ہیں۔ تو بے صبری کا ایک بہت بڑا نقصان یہ بھی ہے کہ ایمان تک داؤ پہ لگ سکتا ہے۔ تو بڑی پیاری بات آپ نے فرمائی کہ اللہ کی رضا پر راضی رہنا، اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کر دینا کہ میرا رب سب سے بہتر کرنے والا ہے۔ میشید بھائی، آپ تو ماشاءاللہ ہمارے شعبہ تعلیم کے تحت ینگسٹرز کے درمیان بھی رہتے ہیں، تو عموماً جب ایک ایج فیکٹر بڑھ جاتا ہے تو بہت سارے پروسیس سے بندہ گزر چکا ہوتا ہے نا، کہ ٹھیک ہے یہ ہو جائے گا، ایک طبیعت میں بھی اس کے ریلیکس آ جاتا ہے کہ ہو جائے گا، اپنے وقت پر ہوتی ہے۔ لیکن اسپیشلی ینگسٹرز، بچے، جوان خون، تو ان میں بعض اوقات برداشت کا مادہ، گاڑی چلا رہے ہیں تو تیز، کوئی کام کر رہے ہیں تو وہ فاسٹ، کسی سے بات کی تو اس کا رپلائی فاسٹ، کوئی مقصد کوئی بھی کام ہو تو بڑی ان کی طبیعت میں ایک تو جلد بازی، بے صبری، ایک تو کہتے ہیں نا زیادہ چاہنا اور وقت سے پہلے چاہنا۔ تو کیا فرمائیں گے آپ؟ اللہ اکبر۔ ہمارے جو جوانی کا تعلق سے آپ نے بات کی نا، تو ایک اسٹیٹمنٹ کہا جاتا ہے جوانی جو ہے وہ دیوانی ہوتی ہے۔ یعنی انسان اپنی جوانی کا جو وہ ٹین ایجنگ جو وہ ایج کا فیکٹر ہوتا ہے، وہ اس وقت ایک پیک ہوتا ہے، آدمی کی عمر کا ایک پیک ٹائم ہوتا ہے جب آدمی جوان ہوتا ہے، جوانی کے اس دہلیز پر قدم رکھتا ہے، جسے ہم نوجوانی کی کیفیت کہتے ہیں۔ صحیح۔ تو یہ نوجوان جو ہوتا ہے، اس وقت ہمارے اندر صحیح اور غلط کا شعور بن رہا ہوتا ہے۔ جیسے انسان کی ایک طبعی کیفیت ہے نا، ایک جسمانی کیفیت ہے، وہ گروم اپ کر رہا ہے، اس کا قد بڑھ رہا ہے، اس کی زبان کے الفاظ جو ہے وہ ترتیب پا رہے ہیں، وہ طریقے سے بات کرنے کی کیفیتوں میں آ رہا ہے۔ اسی طرح سوچنے سمجھنے کی صلاحیت میں بھی ایک کیفیت بن رہی ہوتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ، اور وہ وقت ہوتا ہے انسان کے سیکھنے کا، لرننگ اپرچونٹی کا۔ اس لرننگ اپرچونٹی کے اندر اگر وہ ایک تحمل مزاجی کے ساتھ آگے آہستہ آہستہ چلتا ہے، بہت سارے تجربات اس کی زندگی کا ایسا حصہ بنتے ہیں کہ یہ آج کی دنیا میں جو ایک کامیاب طبقہ پایا جاتا ہے وہ انہی میں سے ہے۔ اچھا، اس وقت جذبات کا ہونا بھی ضروری ہے، کیونکہ آپ اپنی زندگی کے مقاصد کے حصول کے لیے جب تک متحرک نہیں ہوں گے تب تک آپ اس کے مقصد، اپنی زندگی کے مقصد کے حصول کو حاصل ہی نہیں کر سکتے۔ لیکن انہی جذبات کا اگر استعمال اپنی ذاتی خواہشات کی طرف لگا دیا جائے، زندگی کے عیش و زیبائش کی طرف لگا دیا جائے، کمفرٹ زون کی طرف لگا دیا جائے، تو نقصان کیا ہوتا ہے؟ انسان کا کیریئر تباہ، انسان کی شخصیت تباہ ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات انسان بری گیدرنگز کا شکار ہو جاتا ہے، اپنی لائف تباہ کر دیتا ہے اور کئی معاشرتی برائیوں کا سبب بن جاتا ہے۔ تو اس کے کئی نقصانات خاص کر کے نوجوانی کے اندر جو رونما ہوتے ہیں، تو اس میں ایک بہت جو ہے نا وہ اہم کردار یہ ہوتا ہے کہ اپنے احساسات اور جذبات پر قابو رکھنا۔ اچھا، انسان کے جذبات میں صبر کی کیفیت آنا، جیسے آپ نے ابھی وہ صدمے کا ذکر کیا، فراز بھائی نے ماشاءاللہ کافی اچھی گفتگو کی۔ ہمارے ہاں ایک اور بھی مس کنسیپشن پائی جاتی ہے کہ بھائی ابھی انتقال ہوا ہے نا، 10-12 دن گزریں گے، 40واں ہوگا، خبر آ جائے گا۔ تو یہ صبر جو آنا ہے یہ فطرتی کیفیت ہے، یہ صبر وہ صبر نہیں ہے جس پر اجر ہے۔ صبر حقیقتاً اس پر اجر ہے کہ جب مصیبت آئی اس وقت صبر کیا، پہلے صدمے پر صبر کیا، جو وقت کے ساتھ ساتھ آ رہی۔ تو اللہ پاک کی ایک ایسی نعمت ہے جو انسان کو عطا کی گئی ہے کہ مصیبت آنے پر وقت کے ساتھ ساتھ صبر آ جاتا ہے۔ تو ہمیں بھی صبر کی جو کیفیت، جو فطرتی کیفیت ہے، اس کا انتظار کرنے کے بجائے
اپنے اندر وہ اسکلز پیدا کرنی چاہیے کہ ہمارے اندر قوت برداشت پیدا ہو، ہمارے اندر صبر پیدا ہو، معاملات کی کو سمجھنے کا شعور پیدا ہو، اور ہم چیزوں کو اپنے اندر ایبزارب کرنے کی کیفیت رکھتے ہوں۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، ٹاپک واقعی ہمارے مبلغین جو فرما رہے ہیں بہت وسیع ہے، بہت وسیع ہے۔ چونکہ ہمارا ایک تعلق دعوت اسلامی کے پیارے ماحول سے ہے، تو ہمارے کئی ایسے نگران اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں جو دین کا کام کرتے ہیں، استاد ہیں، ناظمین ہیں، جامعۃ المدینہ، مدرسۃ المدینہ، ان کو تو صبر جو ہے وہ کوئی ہول سیل کے حساب سے کہیں لینا پڑے گا، کیونکہ قوم کو چلانا ہے۔ گھر میں والد ہے، والدہ ہیں، ان کو صبر۔ اب ساس ہیں، ساس کی ایک ایج ہوتی ہے، بیٹا بڑا ہوا تبھی تو بہو آئی، اب ساس کی ایج 40+ 50+ ہو گئی، وہ بہو ابھی 18 20 22 سال کی ہے، تو ساس اپنے تجربات اس کو سکھائے، نہ کہ بچے کی دوائی کی طرح اس کے منہ میں انڈے لے۔ باپ کی ایج 40+ 50+ ایج ہے، بچوں کو مقصد یوں لے کر چلیں کہ جو ہے وہ میں نے اتنا کچھ کیا، آپ نے کیا کیا، نہیں، تربیت کریں، سکھائیں، ایک وقت آ جائے گا کہ ترکیب بن جائے گی۔ ایک دفعہ نگران شورا کے ساتھ ہم بیٹھے تھے تو فرما رہے تھے کہ یہ 40-50 سال کا باپ اپنے بیٹے کو، 18 20 22 سال کے بیٹے کو اپنی ایج سے اور اپنے تجربات سے وہ کمپیئر کرتا ہے۔ تو ہم نے بھی تو اپنی ایج میں کتنی ٹھوکریں کھائی ہوں گی، ہم نے بھی تو اپنی ایج میں کتنے ایسے معاملات کیے ہوں گے، تو ہم اپنی اس ایج سے کمپیئر کریں تو واقعی آج آپ دیکھیں کہ ماشاءاللہ زمانہ یوں ظاہری ترقی پر ہے، لیکن ترقی صرف یہ نہیں کہ ہم ماڈرن ٹولز یوز کریں، ترقی یہ ہے کہ ماڈرن ٹولز یوز کریں لیکن شریعت کے دائرے میں۔ شریعت کو فالو کریں گے تو ترقی ہے نا، شریعت سے ٹکرا کے چلیں گے تو پھر ترقی کیا ہے؟ تو تنزلی ہے، تباہی ہے۔ ہمارے پروگرام میں کال بھی ہے، ایک کال لیتے ہیں ذرا۔ بلاول احمد اتاری کراچی سے۔ ماشاءاللہ گھر اور معاشرہ پروگرام جاری و ساری ہے، اور آج کا جو موضوع ہے کہ گھر اور معاشرے میں بے صبری کے نقصانات، ماشاءاللہ زبردست اور بہت ہی پیارا موضوع ہے۔ آج کل ہمارے معاشرے میں بہت ہی بے صبری کا مظاہرہ کیا جاتا ہے۔ میں رکن شورا سے عرض کروں گا کہ اس کے بارے میں مزید کچھ مدنی پھول عطا فرما دیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ مدنی پھول تو چل ہی رہے ہیں، ٹائم بھی ہمارا شارٹ ہوتا ہے اور ٹائم بھی گزرتا چلا جا رہا ہے۔ بس یہی ہے کہ کوئی بھی پرابلم ہے، گھبراہٹ سی ہوتی ہے، جب کوئی معاملہ ایسا ہوتا ہے تو صبر نہیں ہو پاتا، تو صبر کریں۔ فراز بھائی، میں کہیں وہ گاڑی، آپ بھی کراچی میں ہی ہوتے ہیں، ٹریفک آج کل بہت جیم ہوتا ہے، تو بعض لوگ اسپیشلی بائک والے یا کوئی اس طرح یوں نکلے، اچھا گاڑی آگے سے بھی ٹریفک جیم، پیچھے جب ٹریفک جیم ہوتا ہے تو چاروں طرف سے ہوتا ہے گاڑی پیک، اب اندر بیٹھے پیں تو وہ ایک طرح سے سر دردی ہونا ہے، اور کیا ہونا ہے یہ، تو یہ بھی ایک صبر کا موقع ہی ہے بندہ کہ گاڑی جیم میں پھنس گئی ہے، اچھا کہیں پہنچنا ہے، اب تیز گاڑی چلا رہے ہیں تو بھائی پہلے ٹائم پہ نکل جاتے تو ترکیب بن جاتی ہے۔ مہمان آنے، کھانا بنانا ہے، بھائی جلدی بناؤ، تو ہنڈیا نے تو اپنے ٹائم پر ہی پکنا ہے یہ۔ اچھا بعض اوقات نقصان بھی ہو جاتا ہے، گاڑی لگ گئی، گھر میں کوئی گلاس ٹوٹ گیا اور یہ سب، تو شروع میں تو ہوتا ہی ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ یوں تو بندہ صبر کرتا ہے لیکن گھور کے ضرور دیکھتا ہے، گاڑی لگ گئی، گھر میں کچھ ہو گیا، گھور کے دیکھا، جاؤ معاف کیا، کیا یاد کرو گے؟ تو گھور کے دیکھنا یا یوں، تو کیا وہ جو پہلے صدمے پر صبر ہے، کیا فرمائیں گے کہ اس کے قریب کہیں پہنچے گا بندہ؟ اگر وہ ابتداً صبر کرتا ہے لیکن بعض اوقات وہ کیفیات اس کی چینج ہو جاتی ہیں، باڈی لینگویج اس کی ایسی ہو جاتی ہے، تو اللہ پاک سے صبر کی امید تو رکھی جا سکتی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ امیر علیہ سنت نے مدنی مذاکرے میں کتنا اپنا زبردست واقعہ سنایا۔ جب سنایا تو میں یہی سوچ رہا تھا کہ یہ دیکھیں ٹاپک کا ہمیں ایک واقعہ مل گیا کہ کس نے امیر علیہ سنت پر یہ اعتراض کیا کہ وہ باپا اوپر نہیں چڑھ رہے تھے مدینہ شریف میں، تو پھر امیر علیہ سنت نے بے صبری کا مظاہرہ نہیں کیا، اور پھر امیر علیہ سنت نے انہیں عطر کی شیشی تحفے میں بھجوائی۔ پھر اس کا فائدہ کیا ہوا کہ وہ بڑے متاثر ہوئے، اپنی دکان پر بلایا۔ تو یہی ہے کہ اگر آپ ٹریفک میں پھنسے ہوئے یا کئی بھی ایسی پریشانی میں پھنسے ہوئے تو آپ صبر کریں۔ بے صبری سے یہ کہ الٹا نقصان ہی ہونا ہے۔ اور جس طرح ٹریفک کی ہم نے مثال دی تو کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ اسپیڈ میں جا رہے ہیں، فل 100 کی اسپیڈ میں جا رہے ہیں، لیکن یا تو ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے پھر مزید آپ کا ٹائم کہیں اور نکل جاتا ہے، مالی نقصان، بدنی نقصان، آپ کی ہیلتھ پھر ساری زندگی کے لیے جو ہے بندہ معذور ہو سکتا ہے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بالفرض ایکسیڈنٹ نہ بھی ہو، لیکن جو اگر وہاں پہنچنے کے بعد جب وہ کمپیریزن کرتا ہے نا تو کوئی ٹائم میں خاص فرق نہیں پڑتا، سگنلز آ رہے ہوتے ہیں۔ کئی مرتبہ اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے کہ شاید مشکل سے 2-4 منٹ 5 منٹ کا فرق پڑے، ورنہ کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ اسپیڈ میں چلائیں 100 کی اسپیڈ سے جا رہا ہے تو وہ کوئی آدھا پونا گھنٹہ پہلے ہی پہنچ جائے گا، ایسا نہیں ہوتا۔ پھر یہاں کے روڈز بھی ایسے ہیں کہ آپ کو وہ آدھا پونا گھنٹہ پہلے پہنچنے نہیں دے گی۔ سگنل میں مجھے یاد آیا کہ سگنل بھی صبر کا ایک موقع تو فراہم کرتا ہے،
جیسے ریڈ سگنل آیا، او یار سگنل بند ہو گیا، تو بھائی بند ہو گیا بیٹھے رہے. اب سگنل نے جلدی تو مقصد ہونا نہیں ہے، اگر 60 سیکنڈ ہے 30 سیکنڈ ہے تو سیکنڈز تو اپنے حساب سے ہی ہوں گے. ایسی بے صبری ہوتی ہے. میرے مدنی چینل کے ناظرین ایک دفعہ نگرانی شورا کے پاس بیٹھے تھے، فرما رہے تھے کہ وقت کی اہمیت سگنل پہ زیادہ پتہ لگتی ہے، اس لیے کہ ظاہری طور پر 60 سیکنڈ 60 سیکنڈ 1 منٹ، 30 سیکنڈ ہاف منٹ، لیکن لگتا ہے ایسا کہ شاید 1 گھنٹہ ہے. او یار 30 29 28 او پھر سگنل بند مل گیا ہے. یہ صبر کریں. یہ ایک دفعہ کوئی ہمارا مشورہ تھا، ایک اسلام بھائی پہنچے نہیں، تو ایک اسلام بھائی بار بار ان کو کال کریں، کہاں رہ گئے کہاں رہ گئے. تو نگرانی شورا تشریف فرماتے، فرمایا اللہ کے بندے صبر بھی کریں، ہمت بھی کریں، ہمارے پاس ابھی اڑنے والی گاڑیاں نہیں ہیں، اب وہ گھر سے نکل چکے ہیں، آئیں گے اپنے ٹائم پر ہی. تو وہی والی بات ہے کہ صبر کر کے خود بھی ریلیکس رہیں اور وہ جو ہے اپنے ساتھ والوں کو بھی ریلیکس رکھیں. اب گھر کا بڑا ہے، والدہ یا والد گھر میں، بچہ کہیں باہر ہے، کہاں ہیں فون نہیں اٹھا رہے. بھائی بائک پر کیسے فون اٹھائے گا، ٹریفک میں پھنسا ہوا ہے، پہنچے نہیں، کیا پتہ اللہ نہ کرے کہ وہ اس کی گاڑی کہیں لگ جائے، کہیں ایکسیڈنٹ ہو جائے. فکر کرنا اپنی جگہ پر ہے یہ، لیکن طبیعت میں جلد بازی، بے صبری بہت سارے نقصان کا باعث بن جاتی ہے. اب دیکھیں نا، ڈاکٹر ہے بسا اوقات 8-8 10-10 گھنٹے کا آپریشن کرتے ہیں. اگر وہ بے صبری کا مظاہرہ کریں کہ نہیں یار 4 گھنٹے میں نپٹانا ہے، تو کیا رزلٹ ویسا ملے گا؟ یعنی اس کی زندگی جو ہے وہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اس ٹائم زیادہ لگایا جائے، کیونکہ بعض اوقات بڑا ہی سیریس میٹر ہوتا ہے، وہ کانشیس معاملات ہوتے ہیں. اگر وہ اسی طرح کاٹا پیٹی کر کے کرتے تو ظاہر ہے آپ یہ کہیں گے بھائی آپ نے کیا کر دیا. تو کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ صبر کرنے کی وجہ سے اس کا جو رزلٹ ہے نا وہ بہت اچھا ملتا ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ایک اسلامی میں نے اس طرح کا واقعہ سنایا تھا کہ وہ حج کے لیے فارم اپلائی کر رہے تھے، 3 سال تک وہ اپلائی کرتے رہے، ان کا نام ہی نہیں آتا تھا. اب اگر بے صبری کرتے، ادھر ادھر ہاڑا ہوڑی کرتے، تو ظاہر ہے کہ وہ اس کو رزلٹ نہیں ملتا جو میں بھی سنانے جا رہا ہوں. وہ 3 سال تک کوشش کرتے رہے، ان کا نام نہیں آتا تھا. اچھا پھر کیا وہ 2018 میں امیر علیہ سنت نے کافی سالوں کے بعد اعلان فرمایا کہ آپ مدینے جا رہے ہیں. اب ہوا یہ کہ 2018 میں بھی ان کا نام نہیں آیا، لیکن اتفاق سے گورنمنٹ نے یہ پالیسی نکالی کہ جن کا 3 سال سے نام نہیں آ رہا ان کو بغیر قرآن اندازی کے بھیجا جائے گا. اب وہ 3 سال تک انتظار کرتے رہے، اور دیکھیں رزلٹ کتنا اچھا ملا. 3 سال تک وہ صبر کرتے رہے. انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ میں چلو پرائیویٹ میں چلا جاؤں گا، کیونکہ جیسے ان کے معاملات تھے، لیکن صبر کیا اور یہ سوچتے رہے کہ نہیں یہ جو مجھے ابھی موقع نہیں ملا نا، اس میں بہتری ہوگی. یعنی یہ اگر بندہ ذہن بنا لینا کہ یہ مجھے میرا گول یا میرا ٹارگٹ مجھے نہیں ملا، یا سگنل کی مثال لے لیں اور دیگر معاملات کہ میں اس کو کراس نہیں کر سکا یا یہ چیز میں حاصل نہ کر سکا، اس میں ضرور اللہ کی مصلحت ہوگی. اور پھر جب آپ کو واقعی وہ چیز اچھے انداز میں مل جائے گی، اچیو ہو جائے گی، پھر آپ واقعی کہیں گے یار یہ صبر جو نا بہت ہی اچھا میں نے کیا کہ صبر کر لیا. صبر نہ، اور یہ ایسا ہوتا ہے بندہ بولتا ہے اچھا وہ اتفاقاً صبر کر لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے یار نہیں ملا تو اب کیا کر سکتے ہیں، اور جب ان کو بہترین رزلٹ ملتا ہے تو پھر کہتے ہیں یار اللہ کا شکر ہم نے صبر کیا ہوا تھا، دیکھیں یہ اچھا مجھے رزلٹ ملا. فراز بھائی نے جو مثال دی ہے اس میں تو خیر صبر کا بڑا اچھا پھل ملا ہے، لیکن یہاں پر مدنی چینل کو یہ بتائیں گے کہ اس بے صبری کی بھی اپنی ایک لذت ہے. یہاں بے صبری کی ایک لذت ہی ہے، یعنی وہ انتظار، وہ کڑا، وہ کڑان، اور وہ یہ کیا بات ہے. یہ فراز بھائی جو بات کرتے کرتے بات کر گئے آپ کہ اسپیشلی ہائی ویز پر، شہروں میں بھی ہوتا ہوگا، ہائی ویز میں زیادہ ہوتا ہے کہ ہمارا بھی سفر ہوتا ہے ہائی ویز پر، کوئی بس والے ہیں، کار والے ہیں، کسی کو کراس کیا، اچھا وہاں بھی صبر نہیں ہوتا. بیٹا تو مجھے کراس کر کے گیا ہے، اب دیکھ میں بھی کراس کرتا ہوں، تو وہاں ریس لگ جاتی ہے بس والوں کی، گاڑی والوں کی. صبر نہیں ہوتا. بعض ایسے سمجھدار لوگ ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ چلے جائیں بھائی، میں 15 منٹ بعد آ جاؤں گا، پہنچنا اپنے ٹائم پر ہے. تو وہاں بھی بے صبری سے، یعنی رف ڈرائیو کرنے کے صبر کر لے بندہ، کوئی بات نہیں میں اپنے ٹائم پہ چلا جاؤں گا، اللہ نہ کرے حادثہ ہوا، زخمی ہو گئے، گاڑی کا نقصان، جان کا نقصان، معذور ہو گئے. یہ تو صبر کیا کریں. جو بھی موقع آئے سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں، اللہ پاک کی طرف توجہ کر لیں کہ میرا رب سب سے بڑھ کر کارساز ہے، میرا رب میرے معاملات کا بنانے والا، میرا رب میرے حال سے باخبر ہے. ہو جائے گا انشاءاللہ، خیر ہے، ہو جائے گا. ہر کام کا ایک ٹائم ہوتا ہے، ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے، وہ کام جو ہے اپنے ٹائم پر ہی ہونا ہے. تو ہم صبر کریں گے تو سکون مل جائے گا، ورنہ کام تو ہوگا نہیں. بے سکونی سے جو ہمارا سکون برباد ہوگا وہ پھر نقصان ہی نقصان ہے. یہ ایک کال لیتے ہیں. میرا نام محمد فیضان اختاری ہے، باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. ماشاءاللہ گھر و معاشرہ سلسلہ بہت ہی پیارا ہے، ہم گھر والے سب شوق سے دیکھتے ہیں. اور آج کا جو موضوع ہے بے صبری کے نقصانات،
واقعی حقیقتاً دیکھا جائے تو بے صبری کے نقصانات ہوتے ہیں اور اس میں انسان کفریات تک بک دیتا ہے. بس اللہ پاک ہمارے ایمان کو سلامت رکھے اور ہمارا ایمان پر خاتمہ کرے. جی بھائی ماشاءاللہ آپ بہت اچھی ہوسٹنگ کرتے ہیں اور ہم سب تو یقین کریں کہ بس آپ کی ہوسٹنگ کے فین ہیں ماشاءاللہ. پھر ہمارے گھر والے بھی. اللہ پاک آپ کو اور برکت عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر. آپ کا شکریہ، آپ نے حوصلہ افزائی فرمائی. اصل مقصد تو یہ ہے کہ ہوسٹنگ ہو، چاہے مبلغ یہاں بیٹھے ہوں یا یہاں بیٹھے ہوں، کوئی بھی ہو، مدنی چینل ہو نہ ہو، اصل مقصد تو اللہ کی رضا ہے. بظاہر اس طرح حوصلہ افزائی والے کمنٹس بھی مل جائیں، اللہ راضی نہ ہو. تو امیر علیہ سنت ہمیں یہی تربیت فرماتے ہیں، یہی تلقین کرتے ہیں کہ میرا کام جو بھی ہو وہ اللہ کی رضا کے لیے ہو، ثواب کے لیے ہو، آخرت کے لیے ہو. بہرحال آپ نے کال کی، آپ کا بہت شکریہ. حوصلہ افزائی بھی آپ نے فرمائی. دیکھیں ہم انسان ہیں، کتنا ہی سیکھ لیں، موٹیویشن کی ضرورت کس کو نہیں، تربیت کی ضرورت کس کو نہیں. آج ہم بھی آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ بے صبری کے نقصانات، لیکن یہ بتانا، سننا، سمجھنا، سیکھنا اپنی جگہ ہے. لیکن جب ایسا موقع آتا ہے نا، اس وقت پھر برداشت کرنا، اس وقت صبر کرنا، وہی تو پریکٹیکل ہے. اس وقت صبر نہیں ہو سکا تو پھر کام خراب ہو جائے گا. یہ ہم اپنے پروگرام میں ایک نیک عمل بھی لیتے ہیں. امیر علیہ سنت دامت برکاتہم عالیہ نے اس زمانے میں آسانی کے ساتھ نیکیاں کرنے پر جو ہے وہ نیک اعمال کا شریعت اور طریقت کا ایک مجموعہ دیا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں آج کا نیک عمل کیا ہے. 15ویں صدی کی عظیم علمی اور روحانی شخصیت، شیخ طریقت، امیر اہل سنت، بانی دعوت اسلامی، حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ نے اس پرفتن دور میں نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بچنے کے طریقوں پر مشتمل شریعت و طریقت کا جامع مجموعہ 72 نیک اعمال بصورت سوالات عطا فرمائے ہیں. 72 نیک اعمال میں سے ایک نیک عمل یہ ہے: آج آپ نے گھر میں یا باہر کسی پر غصہ آ جانے کی صورت میں چپ رہ کر غصے کا علاج فرمایا یا بول پڑے. یہ نیک عمل ہے بھائی. غصہ آ ہی جاتا ہے تو امیر علیہ سنت بھی اپنے نیک اعمال میں ہمیں تربیت دے رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں کہ غصہ آ جائے تو کیا چپ رہتے ہیں، بول پڑتے ہیں. تو خاموش رہیں اور ایک اور اپنی عادت بنائیں. کبھی بھی کسی معاملے میں ہو نا، تھوڑا سا ٹھہریں اور ٹھہرنے کے بعد جو ہے وہ سوچیں کہ کرنا کیا ہے. جیسے یہ نیک عمل آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر کہ آج آپ نے گھر میں یا باہر، گھر میں بھی اور باہر، تو گھر بھی آ گیا، معاشرہ بھی آ گیا، کسی پر غصہ آ جانے کی صورت میں چپ مقصد کر لیتے ہیں یا پھر غصے کو جو ہے نا وہ نافذ کر لیتے ہیں. تو چپ رہ کر ہمیں غصے کا علاج کرنا ہے. چلیں آج کا جو سوال تھا اس کا درست جواب کیا ہے؟ درست جواب رکنا. صبر کے لغوی معنی رکنا ہے. فراز بھائی کیا فرمائیں گے؟ رکنا کس چیز سے رکنا؟ کیا اصل میں یہ رکنا جو ہے اس کے بارے میں علماء نے فرمایا کہ اللہ پاک کا بھی ایک نام صبور ہے اور صبور کا مطلب بھی رکنا ہوتا ہے. لیکن اللہ پاک کس طرح جو ہے وہ اس کا معنی کا اپلائی ہوتا ہے کہ اللہ پاک اپنے بندوں پر عذاب فوراً نازل نہیں فرماتا. تو اسی طرح بندوں کو بھی صبر کرنا چاہیے کہ گناہوں سے صبر، گناہوں سے رکنا اور مشقتوں پر بس مزید جو ہے وہ واویلا مچانے سے رکنا. تو یہ رکنا کئی اعتبار سے ہو سکتا ہے. تو یہ صبر کے معنی میں یہ مناسبت ہے. اور یہ بھی ایک اہم چیز ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء میں سے ایک نام ہے صبور، اسی کے معنی سے مطابقت رکھتے ہوئے بندے کو حکم دیا گیا کہ وہ صبر کرے. تو ظاہر ہے کہ اس کے اندر جامعیت بہت زیادہ ہوگی. چلیں یہ آج کا جو ہے ہمارا درست جواب جو آیا ہے تو چلیں فراز بھائی سے نکلواتے ہیں. بھائی قریب بیٹھے ہیں، ہاتھ ان تک پہنچ جائے گا. مشید بھائی تو دور بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیں بھائی آج کس کا یہ نام نکلتا ہے، پھر ان کو یہ ماہنامہ فیضان مدینہ آپ ہی پڑھ دیں؟ میں پڑھ دوں. اچھا بھائی چلیں بھائی، فراز بھائی نے کیا بات ہے بھائی. آج جو ہے نام نکلا ہے یہ رحیم یار خان، ہمارے پنجاب شریف. تو محمد قربان عطاری. تو قربان عطاری بھائی ماشاءاللہ مبارک ہو، آپ کا یہ نام آج قرآن اندازی میں نکلا ہے. اور یہ ماہنامہ فیضان مدینہ پورے سال کا انشاءاللہ ہماری مجلس آپ کو بھجوائے گی. اور بھی میں مدنی چینل کے ناظرین سے عرض کروں گا کہ ماہنامہ فیضان مدینہ ہے اور دیگر کتب ہیں اور جیسے صبر سے متعلق ہے. ہم جب اس کی تیاری کر رہے تھے تو یہی تھا کہ ایسی کتابیں، ایسے واقعات، ایسا کانٹینٹ اور ایسی چیزیں ہم سیکھتے رہیں، پڑھتے رہیں تو ایک عادت بنے گی. جیسے سٹارٹ میں نے عرض کیا کہ اللہ کی ایک نیک بندی کا ناخن ٹوٹ گیا. ناخن ٹوٹنا کتنی سخت تکلیف ہے، لیکن وہ مسکرا دیں. کس نے پوچھا تکلیف نہیں؟ تکلیف تو ہوتی ہے، ظاہر بد انسان ہے، لیکن ان کی نظر ثواب پر گئی. جب ثواب پر نظر گئی تو ان کو وہ تکلیف نہ لگی بلکہ راحت میں بدل گئی. تو اسی طرح کسی کے انتقال پر، بیماری پر، آج کل معاشی حالات
بس خرچے مہنگائی سب بندہ بولتا ہے یہ. اچھا ہوگا وہی جو ہونا ہے, تو اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کریں, صبر بھی کریں گے. ہمارے پروگرام کا ٹائم بالکل اینڈ تقریباً ہو چکا ہے. دونوں پیارے پیارے مبلغین کے پاس ہم چلیں گے اور دونوں مبلغین سے جو ہے وہ آخر میں کچھ ہم رائے یا کمنٹس یا کچھ گفتگو لیں گے کہ کیا فرمائیں گے کہ ہم کیسے اس کو کلوز کریں اب صبر سے متعلق. لیکن نارملی بندے نے اپنا کوئی ٹارگیٹ بنا کر رکھا ہوتا ہے کہ مجھے یہ اچیو کرنا ہے, یہ حاصل کرنا ہے. بالخصوص نوجوانوں کے اندر بھی ہوتا ہے کہ یہ ٹارگیٹ میں نے اچیو کرنا ہے, تو ٹارگیٹ کو اچیو کرنے کے لیے صبر بہت ضروری ہے. اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا. اللہ فرماتا ہے کہ ہم ہمارے حکم سے وہ ہدایت دیتے ہیں, لیکن اللہ پاک نے انہیں سرداری کیسے عطا فرمائی, جب انہوں نے صبر کیا. تو معاشرے میں اگر ایک اچھا فرد بننا ہے, اچھا لیڈر بننا ہے, تو اس کے لیے صبر بہت زیادہ ضروری ہے. کیونکہ جب صبر بندہ کرتا ہے تو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت باقی رہتی ہے, اور سوچنے سمجھنے کے بعد غور و فکر کرتا ہے تو نتیجہ اچھا نکلتا ہے اور مقاصد کا حصول آسان ہو جاتا ہے. اور اگر بے صبری کا مظاہرہ کرے گا تو مقاصد کا حصول اس کے لیے بہت بڑی رکاوٹ ہے بے صبری. تو یہ کہ مطالعہ بھی کرتے رہیں, نیک لوگوں کی صحبت بھی اختیار کرتے رہیں, اور پریکٹیکلی جب اگر صبر کا موقع ملے تو اس وقت اپنی ذہنی صلاحیت کو باقی رکھتے ہوئے صبر کا امپلیمنٹ کریں, تو انشاءاللہ رزلٹ آپ خود ہی دیکھ لیں گے. کیا بات ہے. کیا فرمائیں گے مولانا مشید مدنی؟ صبر کے تعلق سے میں یہ عرض کروں گا کہ بے صبری جو ہے وہ ایک فطرتی عمل ہے, اور اس کا اظہار جو ہے وہ انسان کے کسی بھی عمل کی صورت میں رد عمل کی صورت میں ہوتا ہے. یعنی انسان کے ساتھ کوئی بھی معاملہ درپیش ہو تو اس کو فوراً فیصلے کے معاملات کی طرف جب جانا ہوتا ہے, تو یہاں پر میں مدنی چینل کے ناظرین کو یہ عرض کروں گا کہ کبھی بھی جذبات میں آ کے فیصلہ نہ کریں. انسان دن بھر میں ایک ریسرچ کے مطابق 35,000 فیصلے کرتا ہے, دن بھر میں ایک آدمی, ایک ریسرچ کے مطابق. اور اس وقت میں اگر انسان جذبات میں آ کر فیصلے کرے گا تو وہ اس کے نقصان اٹھائے گا. ایک سائیکالوجسٹ کی ریسرچ پڑھی میں نے, تو انہوں نے ریسرچ میں کافی ساری ریسرچز اپنی جو ہے نا وہ جذبات کے اوپر کیں, اور آخر میں ان کا ایک جملہ, ان کا کوٹ تھا کہ تمام ریسرچ کا جو ہے نا وہ نچوڑ یہ ہے کہ آدمی نے جب بھی جذبات کی بنا پر فیصلہ کیا ہے تو اس نے ہمیشہ پچھتاوا ہی اٹھایا ہے. لہٰذا جب بھی فیصلہ کریں تو جذبات میں کرنے کے بجائے, بے صبری میں کرنے کے بجائے, صبر و تحمل کے ساتھ چیز کو سوچ کر سمجھ کر فیصلہ کریں. بہت پیاری بات ہمارے مشید بھائی نے, فراز بھائی نے بھی فرمائی ہے. واقعی جیسے جذبات میں کوئی فیصلہ کیا, غصہ آ گیا, صبر نہ کیا, گھر بھی ٹوٹ جاتے ہیں, طلاقیں ہو جاتی ہیں, بالکل نظام درم برہم ہو جاتا ہے, برسوں کی پارٹنرشپ ٹوٹ جاتی ہے, بھائیوں میں ناراضگیاں ہو جاتی ہے. تو کبھی کوئی ایسی بات ہو جائے تو صبر کریں, اللہ پر معاملات چھوڑ دیں. یہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. گھر اور معاشر محبتیں